الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جب رمضان المبارک کی پہلی تاریخ آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی۔ اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے بلند محلوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں، ہے کوئی جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے کہ ہمارا نکاح اس سے ہو۔ پھر وہ حوریں داروغہ جنت حضرت رضوان علیہ السلام سے پوچھتی ہیں، آج یہ کیسی رات ہے؟ حضرت رضوان علیہ السلام جواباً یعنی لبیک کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے امت محمدیہ یعنی حضور علیہ السلام کی امت کے روزے داروں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے خدائے رحمان عز و جل روزے داروں پر کس درجہ مہربان ہے کہ ماہ رمضان میں ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کے بھی کیا کہنے ہیں کہ اس کے استقبال کے لیے سارا سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے نیچے سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے، اور وہ عرض کرتی ہیں، اے پروردگار عز و جل، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ مرحبا میرے پیارے بھائیوں، بہت ہی جلد رمضان المبارک ہمارے سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ آج غالباً 24واں روزہ جو ہے وہ بھی آدھے سے زائد گزر چکا ہے۔ یہ خوبصورت مہینہ اپنے دامن میں رحمتوں اور مغفرتوں کے
خزینے لیے ہمارے سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ماہ رمضان مبارک کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی یہ مقدس اور مبارک ماہ اپنی رحمتوں کے ساتھ سایہ فغن ہوتا تو میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس کی آمد پر مبارکباد دیتے اور خوشخبری سناتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین کو خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے کہ تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے جو نہایت ببرکت ہے۔ اللہ عز و جل نے تم پر اس کے روزے فرض فرمائے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی خیر سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا۔ جو اس رات کی برکت، عظمت اور فضیلتوں سے محروم رہا گویا وہ ہر چیز سے محروم رہا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں چونکہ ماہ رمضان میں حصے یعنی محسوس ہونے والی برکتیں بھی ہیں اور غیبی بھی برکتیں ہیں، اس لیے اس مہینے کا نام ماہ مبارک بھی ہے۔ رمضان میں قدرتی طور پر مومنوں کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان کی آمد پر خوش ہونا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا سنت ہے، اور جس کی آمد پر خوشی ہونی چاہیے اس کے جانے پر غم بھی ہونا چاہیے، غمگین بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے اکثر مسلمان جمعۃ الوداع کو مغموم اور چشمے پرنم ہوتے ہیں اور خطبہ اس دن میں کچھ وداعیہ کلمات کہتے ہیں تاکہ مسلمان باقی گھڑیوں کو غنیمت جان کر نیکیوں میں اور زیادہ کوشش کریں۔ ان سب کا ماخذ یہ حدیث ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں بھی ماہ رمضان مبارک میں خوب جو ہے وہ عبادت کرنی چاہیے، نیکیاں کرنی چاہیے، خود بھی کرنی چاہیے، دوسروں کو بھی کروانی چاہیے۔ سنیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک آواز دینے والا یہ ندا کرتا ہے، اے اچھائی مانگنے والے مکمل کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آگے بڑھ اور خوش ہو جا، اور اے شریر شر سے باز آ جا اور عبرت حاصل کر۔ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان المبارک کی ساعتیں کتنی بابرکت ہیں کہ ہر لمحہ بندوں میں رحمت اور مغفرت الہی تقسیم ہوتی رہتی ہے۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے جس کے دن روزوں میں اور راتیں تلاوت قرآن کریم میں صرف ہوتی ہیں، اور یہی دونوں چیزیں یعنی روزہ اور قرآن مجید بروز محشر مسلمان کے لیے شفاعت کا سامان بھی فراہم کریں گے۔
چنانچہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے رب کریم عز و جل، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا تھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر۔ پس دونوں کی شفاعتیں قبول ہو جائیں گی۔ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، اگر اللہ عز و جل کو امت محمدیہ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان المبارک اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف ہرگز عنایت نہ کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہوتا کہ وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب کرتا، گناہوں پر گرفت کرتا، تو یہ دونوں چیزیں عطا نہ کرتا، نہ رمضان کا مہینہ دیتا اور نہ ہی سورہ اخلاص دیتا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بالخصوص ماہ رمضان میں ہمیں اللہ عز و جل کی خوب عبادت کرنی چاہیے، اور ہر وہ کام کرنا چاہیے کہ جس میں اللہ عز و جل اور اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا ہو۔ اگر اس پاکیزہ مہینے میں بھی کوئی اپنی بخشش نہ کروا سکا تو پھر کب کروائے گا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کی آمد کے ساتھ ہی عبادت الہی عز و جل میں بہت زیادہ مگن ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، جب ماہ رمضان آتا تو میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور سارا مہینہ اپنے بستر منور پر تشریف نہ لاتے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی عبادت کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ پورا ماہ رمضان المبارک اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے اور اس کی عبادت میں صرف کریں۔ یقیناً جسے رب عز و جل کی رضا حاصل ہو جائے، دنیا اور آخرت میں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ بڑی شان و عظمت والا مہینہ ہے، اس کی بے شمار خصوصیات ہیں، جن میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے اسی ماہ مبارک میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ چنانچہ پارہ دوسرا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں خدا رحمان عز و جل کا نزول قرآن اور ماہ رمضان کے بارے میں فرمان عالی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ ترجمہ کنز ایمان، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس آیت مقدسہ کے اندر
اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی ہے، اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد اور عورت عاقل و بالغ پر فرض ہیں۔ در مختار میں ہے روزے 10 شعبان المعظم 2 ہجری کو فرض ہوئے۔ میرے پیارے بھائیوں، روزے دار کا ایمان کتنا پختہ ہے کہ سخت گرمی ہے، پیاس سے حلق سوکھ رہا ہے، ہونٹ خشک ہیں، پانی موجود ہے، مگر روزہ دار اس کی طرف دیکھتا تک نہیں۔ کھانا موجود ہے، بھوک کی وجہ سے جو بھوک ہے وہ شدت حالت جو ہے وہ بہت ہی گراں ہے، حالت بہت ہی نازک ہے بھوک کی وجہ سے، مگر وہ کھانے کی طرف ہاتھ تک نہیں بڑھاتا۔ آپ اندازہ فرمائیے اس شخص کا خدائے رحمان عز و جل پر کتنا پختہ ایمان ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی حرکت ساری دنیا سے تو چھپ سکتی ہے مگر اللہ عز و جل سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ عز و جل پر اس کا یہ یقین کامل روزے کا عملی نتیجہ ہے، کیونکہ دوسری عبادتیں کسی نہ کسی ظاہری حرکت سے ادا کی جاتی ہیں، مگر روزے کا تعلق باطن سے رہے۔ اس کا حال اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ چھپ کر کچھ کھا پی بھی لے تب بھی تو لوگ یہی کہیں گے کہ یہ روزہ دار ہے، مگر وہ محض خوف خدا عز و جل کے باعث کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزے داروں کو ڈھیروں انعامات اور اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ آئیے روزے کے فضائل پر چند روایات ہم سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا ہے اس سے بچا تو جو کچھ پہلے گناہ کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اللہ عز و جل کا مزید ارشاد ہے، بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے اللہ عز و جل سے ملاقات کے وقت۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ مزید ارشاد ہے، روزہ سپر یعنی ڈھال ہے، اور جب کسی کا روزہ ہو تو وہ نہ بےہودہ بکے اور نہ ہی چیخے۔ پھر اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ کرے یعنی گالیاں دے یا لڑنے پر آ جائے تو یہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، بیان کردہ احادیث مبارکہ میں روزہ کی کئی خصوصیات ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ کتنی پیاری بشارت ہے اس روزہ دار کے لیے کہ جس نے اس طرح روزہ رکھا جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے، یعنی کھانے پینے اور جماع سے بچنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام اعضاء کو بھی گناہوں سے باز رکھا، تو وہ روزہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے اس کے لیے تمام پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ اور حدیث مبارکہ کا یہ فرمان عالی شان تو خاص طور پر قابل توجہ ہے، جیسا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
اپنے پروردگار عز و جل کا فرمان خوشگوار سناتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی دوں گا۔ حدیث قدسی کے اس ارشاد پاک کو بعض محدثین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین نے انا اجزا بھی پڑھا ہے، جیسا کہ تفسیر نعیمی وغیرہ میں ہے، تو پھر معنی یہ ہوں گے روزے کی جزا میں خود ہی ہوں۔ سبحان اللہ عز و جل، یعنی روزہ رکھ کر روزہ دار بذات خدا خود اللہ تعالیٰ ہی کو پا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پا لیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کے تاجور، دلبروں کے دلبر، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان منور ہے روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل، روزہ دار کس قدر بختور ہے کہ اس کا سونا بندگی، خاموشی تسبیح، خداوندی عز و جل، دعائیں اور اعمال حسنہ قبول بارگاہ الہی عز و جل ہیں۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہماری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں، اور آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ بندہ 1 یا 2 رکعت پڑھتا ہے تو یہ آسمانوں میں اس کے لیے نور بن جاتی ہیں، اور حور عین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں اس کی بیویاں کہتی ہیں، جو اس کی حوروں میں جو بیویاں ہیں وہ کہتی ہیں اے اللہ عز و جل تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کے دید کی بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ اگر وہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل، روزہ دار کے تو وارے ہی نیارے ہیں کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلیں، اس کے جسم کے اعضاء اللہ عز و جل کی تسبیح کریں، آسمان دنیا پر رہنے والے ملائکہ غروب آفتاب تک اس کے لیے دعائے مغفرت مانگیں، نماز پڑھے تو اس کے لیے آسمان میں روشنی ہو، اور حور عین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو اس کے لیے مقرر ہوئی ہیں وہ جنت میں اس کی آمد کا انتظار کریں، لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہے تو 70,000 فرشتے غروب آفتاب تک اس کا ثواب لکھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا میں تو روزے داروں پر رحمت الہی کی چما چم بارشیں ہوں گی، آخرت میں بھی ان کو عظیم الشان مقام و مرتبہ حاصل ہوگا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ مالک جنت ساقی کوثر محبوب رب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پر اثر ہے، قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان بچھایا جائے گا، حالانکہ لوگ حساب و کتاب کے منتظر ہوں گے۔ ام المؤمنین امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ امام الصابرین سلطان المتوکلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس کو روزے نے کھانے یا پینے سے روک دیا کہ جس کی اسے خواہش تھی تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی پھلوں میں سے کھلائے گا اور جنتی شراب سے سیراب کر دے گا۔ جب اعمال کی جزا ملنے کی باری آئے گی تو روزہ داروں کو بے حد و بے حساب اجر دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا کعب الاحبار
رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں بروز قیامت ایک آواز دینے والا اس طرح آواز دے گا، ہر بونے والے یعنی عمل کرنے والے کو اس کی کھیتی یعنی عمل کے برابر اجر دیا جائے گا، سوائے قرآن والوں یعنی عالم قرآن اور روزے داروں کے کہ انہیں بے حد و بے حساب اجر دیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا میں ہم جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے۔ علماء کرام اور روزہ دار بہت ہی نصیب دار ہیں کہ بروز قیامت ان کو بے حساب ثواب سے نوازا جائے گا۔ جب روزہ دار جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو اس وقت بھی انہیں خصوصی اعزاز سے نوازا جائے گا، جیسا کہ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ماہ نبوت مہر رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اور کوئی داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ پس یہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اور اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ روزہ داروں کا بھی کیا خوب مقدر ہے، بروز قیامت ان کا خصوصی اعزاز ہوگا۔ جانا جنت ہی میں ہے، دیگر خوش قسمت بھی جوک در جوک داخل جنت ہو رہے ہوں گے، مگر روزہ دار خصوصی طور پر باب الریان سے داخل جنت ہوں گے۔ یاد رکھیے، جس طرح روزہ رکھنا بہت بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے، اسی طرح روزہ نہ رکھنا بھی محرومی اور بدبختی کا باعث ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، من ادرک رمضان ولم یصمہ فقد شقیج، یعنی جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کا ایک روزہ جو بلا کسی عذر شرعی جان بوجھ کر ضائع کر دیا تو اب عمر بھر بھی اگر روزے رکھتا رہے تب بھی اس چھوڑے ہوئے ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار دو جہاں کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت بغیر مرض افطار کیا یعنی نہ رکھا تو زمانہ بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ یعنی وہ فضیلت جو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی تھی اب کسی طرح بھی نہیں پا سکتا، لہٰذا ہمیں ہرگز غفلت کا شکار ہو کر روزہ رمضان جیسی عظیم الشان جو نعمت ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 27ویں رات کو نزول قرآن بھی ہوا ہے، اس حوالے سے میں چھوٹی سی جو موضوع ہے اس کو لیلۃ القدر کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ اور آپ حضرات کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک بہت ہی مقدس مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، تو اس میں جتنا ہو سکے ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے۔ آئیے ہم سنتے ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے، اور اللہ کرے کہ ہم اس طرح ہی لیلۃ القدر میں عمل کرنے والے بنیں، اس دن کو اسی طرح گزارنے کی کوشش کریں۔ ماہ رمضان المبارک
نہایت مقدس اور مبارک مہینہ ہے۔ اس عظیم مہینے کی ہر رات پاکیزہ اور بابرکت ہے، مگر یاد رکھیں جس رات قرآن مجید کا نزول ہوا اسے لیلۃ القدر یعنی شب قدر کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے شب قدر میں۔ وہ قرآن جو کتاب ہدایت ہے، وہ قرآن جس نے کائنات انسانیت کو اپنے خالق کا عرفان عطا فرمایا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب، بڑی قدر و منزلت والے رسول اور بڑی قدر و منزلت والی امت پر نازل فرمائی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ صحیح بخاری شریف میں دوسری حدیث سے پاک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر کو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور تابعین اور علماء امت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رائے یہ ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں رات لیلۃ القدر ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو تو اس پر اتنا یقین تھا کہ وہ قسم کھایا کرتے تھے کہ یہی رات شب قدر ہے۔ اس رات کی خصوصی برکت کا ذکر بھی قرآن مجید نے خود کر دیا کہ اس رات اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی قیادت میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس رات میں نیکی کرنے والوں کی نیکیوں پر گواہ بن جاتے ہیں اور صبح ہونے تک ان کے لیے سلامتی اور امن اور سکون کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس شخص کو دعائیں دیتے ہیں جو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوا کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کتنی عظیم رات ہے۔ فرشتے اتر کر اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حال دیکھتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت اور التجائے رحمت کرتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق فرشتے عبادت کرنے والوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں اور اس رات کے نصیب ہونے پر مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی روح سے یہ رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ یہ رات امن و سلامتی کی رات ہے اور اس کی برکتیں صبح کے طلوع ہونے تک جاری رہتی ہیں۔ لیلۃ القدر نزول قرآن کی رات ہے، نور و سرور کی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت و بخشش کی ہوائیں چلتی ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر امن دل کو اجالا کر لینے والی رات ہے۔ انوار و تجلیات سے معمور اس رات کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ حصول ثواب کے لیے قیام کرتا ہے یعنی عبادت کرتا ہے اس کے پہلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر لیلۃ القدر نصیب ہو تو کیا پڑھوں؟ اگر لیلۃ القدر زندگی میں دوبارہ ہمیں نصیب ہو جائے تو کیا پڑھیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں دعا کیا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی،
ترجمہ: اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ عز و جل، تو معاف فرمانے والا ہے، تو معاف کرنے کو بہت پسند فرماتا ہے، میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس اہم اور مقدس رات میں شب بیداری کا اہتمام کرے اور اس رات کا ایک بھی لمحہ ضائع نہ کرے، ذوق و شوق کے ساتھ ذکر الہی، تلاوت و نوافل، توبہ اور استغفار میں محو رہے، اور جب